شنانہ گلزار صاحبہ، ہم تو صرف چند ہفتوں کا لاک ڈاؤن تھا اسی سے گھبرا گئے اور بہت پریشر آیا کہ جی لاک ڈاؤن ختم کرو اور آخر کار ختم کرنا پڑ گیا. لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں تو پچھلے سال اگست سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ وہ ان کی تو 2-3 عیدیں اسی طرح گزر گئی ہیں، وہ کیسے عید منا رہے ہیں؟ پتہ نہیں جی، کچھ لوگ ان کو زندہ لاشیں بول رہے ہیں. جو میری خبریں ہیں وہاں سے کہ ان کا تو لاک ڈاؤن کے علاوہ بلیک آؤٹ بھی تو ہے نا. میڈیا بلیک آؤٹ ہے، 3G 4G بلیک آؤٹ ہے. تو ان کی زندگی، اور یہ اللہ کا شکر ہے، مطلب یہ کوئی اچھا مقام نہیں ہے شکر کرنے کا، لیکن شکر میں اس لیے کرتی ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہلی دفعہ جو سچ ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے. اسے آپ نے دلی میں بھی جو رائٹس تھے وہ آپ نے دیکھے. جو یہ ہندوتوا کا ایک پاگل پن آیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. اب اس لاک ڈاؤن کی جو اثرات ہوں گے وہ بھی انہیں پہ ہوں گے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ زندگی میں جس چیز سے بھاگتے ہو نا وہ آپ کے سر آ جاتی ہے. ہمارا لاک ڈاؤن تو ہیومین لاک ڈاؤن تھا، زندگی بچانے کے لیے. وہاں پہ تو ایتھنک کلینزنگ کرنے پروگرام جس طرح یہودیوں کے خلاف یورپ میں ہوتا تھا، یہ تو مسلمانوں کو وہاں ختم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو قوانین وہاں پہ بنائے ہیں کہ پاپولیشن وہاں بڑھانی ہے، وہاں پہ آپ نے ایتھنیسٹی بدلنی ہے، وہاں پہ تو جو وہ کر سکتے کر رہے ہیں. ہمت ہے کشمیر کی، لیکن اگین کشمیر کے لوگوں نے جو 72 سال سروائیو کیا ہے نا، وہ 72 اور کر سکتے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اور اس لیے کبھی کبھی بہت عجیب سی ایک تکلیف ہوتی ہے، ڈپریشن سا، مایوسی سے، حالانکہ گناہ ہے اسلام میں مایوسی، لیکن پھر اس سے اپنے آپ کو نکالا کہ نہیں، میں اس سے نہیں گزری، وہ گزر رہے ہیں. ہم ان کے لیے وہ کریں جو کر سکتے ہیں. دنیا میں بات کریں، ہر فورا پہ بات کریں. اللہ کا شکر ہے UN میں ان پہ بات ہوئی ہے. جب پرائم منسٹر یہ بات کر رہے تھے UN میں، تو ہم اس وقت یوگینڈا میں تھے، ایک الیکشن لڑے تھے. ڈاکٹر مرزا تھی، ہمارے پیپلز پارٹی کی بھی کالیگس تھے، نون کے کالیگس بھی تھے. اتنا پہلی دفعہ تھنک شاید پارلیمنٹیرینز آؤٹ آف پاکستان اتنے 32 پارلیمنٹیرینز اکٹھے تھے پنجاب سارے صوبے، پرائم منسٹر کی اسپیچ سن رہے تھے. اور جب کشمیر پر بات ہوئی اور جس طرز سے وہ بات ہوئی، تو ہمیں پہلی دفعہ تھوڑی سی ذرا ہوپ آئی، تھوڑی سی امید کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہوگا ختم. دیر لگے گی لیکن یہ ہوگا ضرور ختم. اب ان کا لاک ڈاؤن کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ یہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ آپ کے تھرو، اپنے تھرو اس کو ختم نہ ہونے دیں. یہ ٹویٹس پہ آتا رہے، یہ TV پہ آتا رہے، یہ بات ختم نہ ہو. جی نصرت صادق صاحبہ، تو اس عید پر کشمیریوں کے بارے میں صرف سوچنا اور بات کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ کرنا بھی چاہیے. یہ جو ٹائم ملا ہے میر صاحب، یہ جو گھر میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، احساس تو ہو رہا ہے نا کہ کس طرح انہوں نے وقت گزارا اور کیسے کرفیو میں انہوں نے، جب ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں، جن جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں عورتیں جنہوں نے ہسپتال پہنچنا تھا، ان کے لیے کتنا مشکل تھا، کتنا ڈسٹنس ان کو چل کے جانا پڑا اور کتنی تکلیف میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ریئلائزیشن اب بھی ہوئی ہے، تب بھی تھی. مگر شندانہ بھی ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ یہ اسٹرگلز ایسی جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی. ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ان کو ہوگی. ان کا ایک ایک جوان، ان کا ایک ایک بچہ نکل رہا ہے. آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر وہ ڈیفائی کرتے ہیں کرفیوز کو بھی، وہ نکل آتے ہیں باہر. مگر ان کی اسٹرگل جو ہے نا، وہ اللہ ان کو ہمت دے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور بالکل انٹرنیشنل فورم پہ جہاں تک آواز جاتی ہے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. شاہدہ اختر علی صاحب، بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، تو عید پر آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو آپ کے بھائی بہن ہیں، وہ ایک بہت ہی بدترین قسم کے غیر انسانی لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ ان کی کیا ہیلپ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں بالکل احساس تو ہے ہمیں، اور اب تو اور زیادہ ہو گیا ہے کہ مزریبل لائف ہے ان کی جب ہم دیکھتے ہیں. لیکن ان کے جذبوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے جذبے صادق ہیں. ان کے بچے میں جو وہ شعلہ بیانی جب ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان پہ کس طرح ظلم ستم ڈھائے گئے ہیں. لیکن اس لحاظ سے آپ دیکھیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ اس چیز کو ہم نہیں اگنور کر سکتے. اب انٹرنیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے اس چیز کو، پاکستانی میڈیا تو تھرو آؤٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے، لیکن جو پریکٹیکلی ہونا چاہیے وہ سٹیپس ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا فورن آفس جو ہے اس لحاظ سے ڈیلیگیشنز جو ہے ڈفرینٹ سفراء کے باقی ممالک کے ساتھ، یہ روابط اس طرح وہ مضبوط ہونے چاہیے تاکہ ہم کشمیر کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر سکیں، اور انڈیا پہ جو ہے اس پہ کوئی ایسا دباؤ آ جائے، پریشر آ جائے تاکہ یہ ان کی یہ جو حالت زار ہے اس میں کوئی کمی آ جائے، ان کو کوئی ریلیف مل سکے. اس چیز کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ جو ہے
وہ اگر کچھ بہتر کر سکتی ہے تو اس پہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، ادروائز تو وزارت خارجہ ویسے کیا کر سکتی ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صرف کشمیر کے مسلمانوں میں ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ پچھلے کچھ مہینوں میں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گلف کنٹریز میں جو ہندو رہتے ہیں، تمام کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر اس طرح کے نامناسب الفاظ کہے ہیں جس سے کہ وہاں پہ بھی ریزنٹمنٹ پیدا ہو گیا. تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتی شاہدانہ صاحبہ کہ ایک اس وقت پاکستان کے پاس موقع ہے کہ کم از کم مڈل ایسٹ میں تو وہ ایک ڈپلومیٹک اوفینس کے ذریعے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل میر صاحب، اگر آپ کو یاد ہے، میں یہ ایز اے پاکستانی کہہ رہی ہوں، ناٹ ایز اے پارلیمنٹیرین. پچھلے سال جب یہ پلوامہ والا ہوا، پھر یہ لاک ڈاؤن ہوا، اس کی امیجیٹلی بعد نریندر مودی نے ایک کیمپین سٹارٹ کی، بحرین، سعودی اور UAE سے گولڈ میڈلز، آپ کو یاد اس سے سارے وہ لیے میڈل آف آنر لینے کی. اور اس پہ ایز اے پاکستانی ایز مسلمان مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی. میرے بھائی بہن رہتے ہیں سعودی میں بھی، سب تمام عرب ممالک میں مسلمان ہیں، ہم ایک ہی ہیں، لیکن اس چیز سے بہت تکلیف ہوئی تھی. اب جو ہم ایک ریاکشن بیک لیش دیکھ رہے ہیں عرب میڈیا میں، وہ اس کے کازز جو بھی ہوں، لیکن اب وہ ملک ریسزم کی طرف چلا گیا. جس طرح ہٹلر کی جرمنی تھی، جس طرح باتیں کی ہیں ان کے ہارورڈ ایجوکیٹڈ پارلیمنٹیرینز نے، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. ہمارے ملک میں جتنا بھی سخت پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اقلیت کے بارے میں بات کرے، ہم ایسے ان کو غیر انسان ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ دیکھے، ہمارا ریکارڈ دیکھے، تو یہ میرے لیے پلیزنٹ ٹرن اراؤنڈ ہے کہ ان کی شہزادیاں، عمان کی گورنمنٹ، سب اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اگر ان کو یہ نہ دیتے تمغے تو شاید وہ اتنا انکریج بھی نہ ہوتے. لیکن اگین وہ انکریجمنٹ ان کو ملی، انہیں کو نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے ڈپورٹ کرنا لوگوں کو شروع کر دیا ہے. دیٹ از گڈ نیوز فار اس کہ ہمارے زیادہ لوگ چلے جائیں گے. بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ہماری OIC کا جو فیلئر تو نہیں کہوں گی لیکن کمزوری یہی ہے کہ ہم میں کبھی بھی وہ وحدانیت یا یکجہتی یا یونٹی نہیں آئی جو آپ یورپ میں دیکھتے ہیں. وہ نہیں تھی. وہ اسٹینڈ پہ ایک ہو جاتے ہیں، ہم یہاں تھوڑے ادھر، اور یہ پورے مسلم ورلڈ کا مسئلہ ہے. ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم گین کے لیے لانگ ٹرم گین کو خراب کر دیتے ہیں. آپ اتفاق کرتی ہیں نوزل صادق صاحبہ کہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ دیکھیں کہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ ہماری ایک پالیسی نہیں ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہونی چاہیے. جہاں کشمیر ہے وہاں فلسطین. تو آپ کو یاد ہے 70s اور 60s میں بھی ہم بات جو کرتے تھے فلسطین کی، کتنی بات کرتے تھے. اب تو ہارڈلی آپ سنتے ہیں. تو وہ ہمیں اس پہ اسٹریس تو دینا چاہیے نا، یاد رکھنا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں، اگر ہم ایز اے امت مسلمہ اس کو سوچ لیں کہ ہمارا رب ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایز اے قوم کیوں سوچتے ہیں؟ قوم تو ایک نسل، رنگ، زبان کی تفریق کے لیے ہے. آپ اگر OIC اتنا فعال ہوتا تو نہ یہ فلسطین پہ ظلم ڈھائے جاتے، نہ یہ شام کے ساتھ یہ ہوتا، نہ لبنان میں یہ صورتحال ہوتی. اب یہ اس میں یہی بات ہے کہ ہم بحیثیت ہے ایک جو مسلمان، ہمارا ایک ایمانی جذبہ ہے، اس کے ابھارنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو لیڈ لینا ہے، کسی مسلم کنٹری کو سٹینڈ لینا ہے، فرم رہنا ہے کہ ہم نے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. تو تبھی یہ چیزیں کچھ کم ہوگی. ادروائز تو آپ دیکھیں ہیومن رائٹ کمیشن ہے، کس کا ایجنڈا ہے؟ مائنورٹی کے حوالے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دوسرے مسلم کنٹری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ مائنورٹی از دا رسپانسبلٹی آف دا میجورٹی، اور ہم اس پہ کار فرما ہیں. لیکن جہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے وہ کس کنٹری سے ہو رہی ہے؟ وہ انہی سے ہو رہی ہے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہیومن رائٹ کمیشن بناتے ہیں، لیکن آج ان کو کشمیر نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ مسلمان قوم سوچ کے امت مسلمہ کو آگے آنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ تمام میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ایک انسانیت کو مل سکے. عید کے دنوں میں ذرا یہ بھی سوچئے کہ آپ تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، احتیاط بھی کر رہے ہوں گے، لیکن بہت سے ڈاکٹرز، بہت سی نرسیں، پیرامیڈکس سٹاف، وہ اس جو کرونا وائرس کے خلاف جنگ ہے اس میں وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں اور دن رات وہ اس خطرے سے دو چار ہیں. تو اس عید پہ ہمیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. تھوڑی سی بات ان کے بارے میں بھی کرتے ہیں.